بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ انہوں نے اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق اور شام کی طرف ہجرت کی۔ اس سفر میں حضرت سارہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر ان تینوں معزز ہستیوں کے علاوہ کوئی مسلمان نہ تھا۔ جب یہ قافلہ شام پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام فلسطین اترے، جبکہ لوط علیہ السلام اردن چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم سدوم کی طرح مبعوث فرمایا۔ اس قوم کے لوگ انتہائی بد کردار اور نافرمان گزرے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوط نے اپنی قوم سے کہا، تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے۔ کہا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو۔ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان لوگوں کا وتیرہ تھا کہ جب بھی کوئی مسافر ان کے علاقوں سے گزرتا، یہ اس کو کنکریاں مارتے اور پکڑ کر زبردستی بدفعلی کرتے۔ یہ ایسے قبیح اعمال تھے کہ جن کو روکنے کے لیے اللہ پاک نے ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے ان کو برے اعمال ترک کرنے کا کہا تو کہنے لگے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے لوط، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لا کر دکھا۔ ان کے اس رد عمل سے تنگ آ کر حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ پاک، تو ان کی نافرمانی اور سرکشی کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دو اور معزز فرشتے حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور بعض کی روایت کے مطابق وہ ایسے لڑکوں کی شکل میں آئے تھے جن کی ابھی مسیں بھی نہ بھیگی ہوں۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بنے اور خبر دی کہ ہمیں قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، دیکھو، اس قوم میں خود لوط رہتے ہیں، لہٰذا ان پر عذاب کیسے نازل کرو گے؟ فرشتوں نے جواب دیا، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ان میں لوط علیہ السلام موجود ہیں، لیکن ہم انہیں اور ان کے پیروکاروں کو نکال لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، بلا شبہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ پھر یہ فرشتے سدوم کی طرف چل دیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرشتوں کی ملاقات لوط علیہ السلام سے ہوئی تو وہ کھیتوں پر کام کر رہے تھے۔ فرشتوں نے کہا، ہم آج رات کے لیے آپ کے پاس مہمان بننا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ڈرتے ہوئے حامی بھر لی اور ان کو ساتھ لے کر گھر کو چل دیے۔ ابھی تک آپ کو اس بارے آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ یہ خوبصورت لڑکے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ آپ نے ان سے کہا، تم جانتے ہو یہ بستی والے کیا فعل بد کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، پوری زمین پر ان سے زیادہ خبیث قوم میرے علم میں نہیں ہے۔ یہی باتیں کرتے ہوئے آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی بیوی خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر آنکھ بچاتے ہوئے بستی میں چلی گئی۔ اس نے بستی میں جا کر سرکردہ لوگوں کو بتایا کہ آج لوط علیہ السلام نئے لڑکوں کو لے کر آئے ہیں جو اپنے حسن میں بے مثال ہیں۔ یہ سننا تھا کہ پوری مجلس ہی لوط علیہ السلام کے گھر کو دوڑ پڑی۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ جب یہ لوگ پہنچے تو لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ اگر تم چاہو
تو میں قوم کی بیٹیوں کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ تم مردوں کو مہمان نہیں ٹھہرا سکتے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ فرشتوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی یہ گھبراہٹ دیکھی تو آپ کو حقیقت سے آگاہ فرما دیا۔ مصنف تاریخ طبری علیہ الرحمہ نے شمر بن عطیہ سے روایت نقل کی ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی سے عہد لیا تھا کہ وہ آنے والے مہمانوں کے بارے میں کسی کو نہ بتلائے، لیکن اس کے باوجود بیوی چوری چپکے باہر نکلی اور اپنی قوم کو ان کے بارے آگاہ کر دیا۔ لوگ یہ سنتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ فرشتوں نے انہیں آتے دیکھا تو گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ لوگ دروازہ توڑنے لگے اور دیواروں پر چڑھ دوڑے۔ انہوں نے دیواریں پھلانگی اور فرشتوں کو پکڑنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دینے لگے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صورتحال دیکھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، بستی والوں کو سزا دینے کی اجازت فرما۔ اللہ نے اجازت فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک پر ان لوگوں کو مارا جو اس زور سے لگا کہ اندر موجود تمام لوگ اندھے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پر ان سب کے منہ پر ایسا لگا کہ جیسے ہر ایک کے منہ پر کوئی زوردار تھپڑ رسید ہوا ہو، اور جس کی شدت سے ان کی آنکھیں زائل ہو گئی ہوں۔ الغرض لوگ جیسے ہی اندھے ہوئے تو باہر کو بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے لگے۔ بالآخر سب قدموں پر قدم مارتے ہوئے باہر دوڑے اور ساتھ یہ کہتے جاتے تھے کہ اوہو، لوط کے گھر میں بہت بڑے جادوگر آئے ہوئے ہیں۔ بس فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا، آپ رات کے وقت اپنے ماننے والوں کو لے کر بستی سے نکل جائیں اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کی تمام بستیوں کو اپنے ایک پر اٹھا لیا اور آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے ان کے مرغوں اور کتوں کی آوازیں سنی۔ پھر انہیں پلٹا کر زمین پر دے مارا، اور یہی بس نہ کیا، پھر ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ تاریخ طبری میں ہے یہ کل 5 بستیاں تھیں۔ نمبر 1 سبعہ، نمبر 2 صورہ، نمبر 3 امرات، نمبر 4 دوما، نمبر 5 سدوم۔ ان میں سدوم سب سے بڑی بستی تھی۔ الغرض ان بستیوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا گیا، حتیٰ کہ ان میں موجود جانوروں اور چرند پرند کو بھی نیست و نابود کر دیا گیا، ماں سوائے چند افراد کے جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ ان کی تعداد بعض روایات میں 10 سے کم اور بعض میں 5 سے کم، اور آپ کی بیوی بھی عذاب الہی میں گرفتار ہونے والوں میں سے تھی۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں اعمال بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔